میں سعادت حاصل کر رہا ہوں، کوشش کرتا ہوں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی دے اور حق بیان کرنے اور حق کو سمجھنے اور حق ہی کو منتقل کرنے کی توفیق دے. سورۃ الفاتحہ خلاصۃ القرآن ہے، یعنی قرآن مجید کا اگر آپ خلاصہ کریں سورت میں، اور یہ حدیث مصطفیٰ ہے. خلاصۃ القرآن ہے، ام الکتاب ہے، اور قرآن مجید کی فاتحۃ الکتاب، یعنی قرآن مجید کا آغاز بھی سورت سے ہے، اور قرآن مجید کی ام الکتاب، یعنی تعلیمات قرآن مجید کو اگر آپ سموئیں کسی سورت کے اندر تو وہ فاتحہ بن جاتی ہے. اور اس فاتحہ کی شان یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کا حصہ تو ہے ہی، مگر رب کائنات نے سورۃ الفاتحہ کو اپنی سب سے اعلیٰ عبادت اس کے لیے یوں لازم قرار دیا ہے کہ فرمایا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. تو میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں کہ جب نماز فاتحہ پڑھے بغیر نہیں ہوتی تو ایمان کی معرفت فاتحہ کو سمجھے بغیر کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ اگر آپ خاموش بھی رہیں گے تو میری تقریر کو اثر نہیں پڑنے والا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. زندہ لوگوں کا مجمع ہے. فاتحۃ الکتاب پڑھے بغیر ہماری نماز نہیں ہوتی. تو معرفت ایمان تفہیم فاتحہ کے بغیر کیسے ممکن ہے؟ معلوم ہوا کہ اگر ہم ایمان کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں تعلیمات فاتحہ کو بڑی گہرائی اور گہرائی میں جا کر سمجھنا ہوگا. اچھا، اب وہ گہرائی اور گہرائی تو ممکن ہی نہیں، چونکہ لا محدود کا کلام ہے اور حد بندی کوئی کرنا چاہتا. لا محدود کا کلام ہے، وہ رب جو الہ ہے، اس الہ نے کلام کیا، وہ قرآن بنا. وہ جب قرآن بنا تو اس کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ بنی. تو سورۃ الفاتحہ کے معنی اور مفاہیم کی کوئی حد اور غایت اور انتہا نہیں ہے. ضمناً ایک جملہ بولتا چلوں کہ جب سورۃ الفاتحہ کے معنی، مفاہیم اور اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے معرفت کے جوہر رکھے ہیں ان کی کوئی انتہا نہیں ہے، تو دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیجیے گا جس ذات پر یہ نازل ہوا ہے، جس ذات پر یہ نازل ہوا ہے، اس ذات کی بلندی کا عالم کیا ہو. اچھا، اس جملے کی ماہیت کو اور اس جملے کی حقیقت کو جاننے کے لیے ایک خاص قسم کا حال درکار ہے. یعنی اس ذات کا عالم کیا ہوگا، یہ جملہ ہے، لیکن اس جملے میں کیا کچھ ہے اس کو صحیح معنوں میں اس کا ادراک اور اس کی لذت لینے کے لیے میں تجربے کی بات بتا رہا ہوں. کیونکہ مجمع زور خطابت کو دیکھ کر ہاں ہاں کر دیتا ہے، سر بھی مار دیتا ہے، مگر اس میں لذت پیدا نہیں ہوتی، اس میں حلاوت نہیں ہوتی، وہ اس کی تائید تحقیقاً نہیں ہوتی، تقلیداً ہوتی ہے. تو مجمع کے زیر اثر وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہاں بات صحیح ہے، لیکن اس جملے کا اثر کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے اندر لذت کیا ہے. خدا کی قسم اس لذت کو اگر سمجھنا ہے تو پھر آپ کو اپنی عقل سے بھی اوپر جانا ہوگا، اپنی نفسانی کیفیات سے بھی اوپر جانا ہوگا، اپنی غلط عادتوں سے بھی اوپر جانا ہوگا، اور اپنے آپ کو ان تمام رذائل سے بلند کر کے سنت صدیقی کا پیروکار ہونا پڑے گا، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جب حضور کی بلندی کی بات کی جاتی ہے تو اس بلندی کے اندر لذت لینے والے عاشق کے لیے معنی کیا ہوتا ہے، اس کی حالت اور کیفیت کیا ہوتی ہے. یعنی جب حضور کی نعت پڑھی جائے تو نعت کی تفہیم کے لیے محض عقل درکار نہیں ہے، ایک خاص قسم کی کیفیت عشق درکار ہے. اور میری تقریروں میں بھی معاملہ کچھ ایسا ہی ہے. اچھا، خاموشی نے ماشاءاللہ مجھے اور خوش کر دیا. مطلب یہ منہاج القرآن جو ہے اس کی بنیاد اور گھٹی میں عشق ہے. اس کا خمیر عشق سے اٹھا، یہ پنپا عشق سے، یہ پھیلا عشق سے، یہ بڑا عشق سے، اور اس کی دعوت کی بنیاد خدا کی قسم کچھ بھی نہیں تھا، وہ حب رسول تھا، وہ عشق رسول تھا.
کوئی آیا نہ کوئی آئے گا، وہی آئے گا جس کے خمیر کے اندر عاشقانہ کیفیات کا جذبات، عاشقانہ کیفیات کا کہ اثر ہوگا، رنگ ہوگا، وہی اس کو قبول کرے گا۔ اس کو قبول کرنے میں جو کراچی میں سبقت کی ہے وہ ہمارے خواجہ اشرف صاحب نے کی، آخر تک ان کا وہ رنگ برقرار رہا۔ اللہ تعالیٰ ان کو قبر کے اندر بھی وہ لذت عطا کرے۔ تو وہ جو قرآن مجید کا نزول ہے حضور کی ذات پر، تو آپ اندازہ لگائیں کہ حضور کی بلندی کیا ہوگی۔ اچھا جی، بلندی کیا ہوگی؟ ہاں چلے اس کو یوں رکھ لیتے ہیں کہ کیا اس کی بلندی کا ذکر کرنا جہاں اس نے اپنی ذات کے لیے کلمہ عطا کیا لا الہ الا اللہ، اسی وزن پر اس نے اپنے محبوب کی تعظیم و تکریم اور تسلیم کرنے کے لیے وہی کلمہ عطا محمد الرسول اللہ، اور بالکل برابر میں عطا کیا لا الہ الا اللہ، آپ کو توحید عطا کرتا، محمد الرسول اللہ آپ کو معرفت رسالت عطا کرتا، لا الہ الا اللہ آپ کے اندر رنگ وحدت لاتا ہے اور شرک کی نفی کرتا ہے، اور محمد الرسول اللہ آپ کے اندر سے بے تعظیمی ختم کر کے، بے ادبی ختم کر کے آپ کے اندر ادب رسالت لاتا ہے، تعظیم رسالت لاتا ہے، نسبت رسالت لاتا ہے اور تعلق رسالت لاتا ہے، اور وہاں سے جواب یہ آتا ہے کہ اچھا تیری وحدت بھی اس وقت تک قبول نہ ہوگی جب تک تیری گردن کے اندر میرے محبوب کی نسبت کا پٹانا ہوگا، اس کی معرفت ہوگی۔ اب میں اگر اس طرف بولوں گا تو پھر بات اس طرف نکلتی چلی جائے گی، میں اس بنیادی بات کی طرف رہنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ فاتحہ جو ہے وہ خلاصہ قرآن ہے، اس کے بغیر تمہاری نماز نہیں ہوتی۔ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لی، لیکن میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، صرف پڑھ لینا کافی نہیں جب تک اس کی تفہیم نہ ہو۔ اب اس کی تفہیم میں ابتدائی آیات آپ نے سنا ہوگا علماء سے، الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف بیان کی۔ اچھا ایک صوفیانہ نقطہ پیش کروں، جب بھی کلام شروع ہوتا ہے تو کلام کرنے والا جو متکلم ہوتا ہے سب سے پہلے وہ اپنے متکلم کے سیغے کو واضح کرتا ہے کہ میں کلام کر رہا ہوں۔ انگریزی کے اندر ہوتا ہے آئی، جج کہتا ہے آئی آرڈرڈ، میں نے حکم دیا۔ متکلم کہتا ہے میں کلام کرتا ہوں، میں اپنی بات کرتا ہوں۔ بادشاہ کہتا ہے، وزیر کہتا ہے کہ میں بطور وزیر اعظم، میں بطور بادشاہ، میں نے بھی کلام کیا، میں نے ابتدا کی کہ میں محمد عرفان چشتی حیدرآباد سے۔ تو اپنے کلام کی ابتدا اپنے سیلف اور اپنی ذات کے تعارف سے کرتا ہے، اور اس میں اس کی انا اور انا کا تشخص ابھر کر آتا ہے۔ پھر وہ جن سے کلام کر رہا ہوتا ہے، کلام کرنے والے متکلمین کو مخاطب کر کے وہ تم کے سینے میں لاتا ہے، میں اور آپ، میں اور تو، میں اور آپ سب۔ تو یہ میں اور تو کا ایک فرق واضح کرتا ہے کہ کلام یہ کر رہا ہے، اور آگے کا صیغہ بتاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے کلام ہو رہا ہے۔ اب قرآن مجید خدا کا کلام ہے، اپنے بندوں سے کر رہا ہے، اپنے محبوب کے ذریعے کر رہا ہے۔ کیوں نہ ہمارے سننے والی بھی تو بہت عالم ہیں اور بہت آگے کے لوگ ہیں۔ قرآن اللہ کا کلام بندوں سے بات کر رہا ہے، محبوب کے ذریعے کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کلام کی ابتدا کر رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ فاتحہ کی تلاوت ہو گئی۔ علماء موجود ہیں یہاں، مفتی صاحب موجود ہیں، آپ پوچھئے کہ اس پورے کلام کے اندر متکلم نے میں اور تو کا اظہار ہی نہیں فرمایا۔ جملہ مطلقہ سے بات شروع ہو رہی ہے، الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ مولا میں اور تو واضح کر کہ یہاں میں کون ہے، یہاں تو کون ہے۔ تو صوفیاء فرماتے ہیں کہ رب کائنات میں اور تو کو اس لیے واضح نہیں کر رہا
قرآن تو آیا ہی میں اور تو مٹانے کے لیے، اور چونکہ کلام ربانی کا پہلا مخاطب اللہ کا محبوب محمد مصطفیٰ ہے، اس لیے رب کائنات نے چونکہ اولین مخاطب تاجدار کائنات ہے، اس لیے رب کائنات نے اپنی بات کی ابتدا میں اور تو سے نہیں کی، تاکہ پتہ چل جائے بزبان اعلیٰ حضرت کہ رب کائنات پیغام یہ دینا چاہتا ہے میں تو مالک ہی کہوں گا۔ کبھی کبھی شعر وہ کام کر دیتا ہے جو خطاب نہیں کر سکتا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب کے محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ جو آج نہیں بولے وہ کل پرسوں بول لیں گے، کوئی بات نہیں، تسبیح ہے نا، جب چاہو کرو، کوئی پابندی تو نہیں۔ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، تو یہ میرا تیرا مٹا کر رب کائنات نے اس قرآن کو اپنا کلام بھی رکھا، اس قرآن کو مصطفیٰ کی نعت بھی بنایا، اس قرآن کو توحید کی بنیاد بھی بنایا، اس قرآن کو رسالت کی اساس بھی بنایا، اس قرآن کو رب کائنات نے اپنی عبادت کا ذریعہ بھی بنایا، اور اس قرآن کو محمد مصطفیٰ کی سنت اور شریعت کی بنیاد بھی بنایا۔ معلوم ہوا کتاب ایک ہے مگر اس طرح دو معرفتیں عطا کر رہی ہے کہ ایک کتاب کو دیکھ کر رسول بھی ملتا ہے اور اسی کتاب سے خدا بھی ملتا ہے۔ تو اب جو خدا اور مصطفیٰ کو الگ الگ کرتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ اگر قرآن مجید صرف خدا کی بات بتاتی تو پھر معاذ اللہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ انہیں رسول کے لیے پھر کوئی الگ قرآن ڈھونڈنا پڑے، اور اگر کہو کہ نہیں قرآن ایک ہے تو پھر کیا زیادہ لمبی چوڑی کرنی، کہہ دوں نا بزبان فرید کہ جب قرآن ایک ہے تو پھر آؤ سارے فرق مٹاؤ۔ تم بھی بول کے بتاؤ کہ رحمانیہ والے بھی بولتے ہیں، پھر آؤ سارے فرق مٹاؤ، خدا کو خدا مانو، مصطفیٰ کو مصطفیٰ مانو، یہ فرق رکھ کر پھر سارے نفرتوں کے بت توڑ دو، اپنے بنائے ہوئے نفرتوں کے فرق مٹا دو، اپنے بنائی ہوئی باؤنڈریاں اور حدیں ختم کر کے بزبان فرید پکار کر کہو ایک ہے، ایک ہے، ایک ہے، ہائے ہائے ہائے، ایک ہے، ایک ہے، ایک ہے، ایک ہے، ایک ہے، ایک ہے، ہی ایک دی دم دم سکھ ہے۔ پیاس کو کہتے ہیں سکھ، آپ کی تو اپنی زبان ہے۔ ہی ایک دی ہر دم سکھ ہے، جیڑا ہی ایک تو کر جانے۔ نہیں پڑھوں گا اگلا مصرع، بھول گیا مجھے، یاد تو کرو، جیڑا ہی ایک تو کر جانے او کافر مشرک ہے۔ یہ فتویٰ صوفیانہ کہ جو ایک کو دو کرتا ہے اصل میں وہ کفر کرتا ہے، وہ زیادتی کرتا ہے، اور جو فرق رکھ کر خدا کا اور مصطفیٰ کا قرآن کے اندر اسی ایک قرآن سے دونوں جگہوں کو ڈھونڈ لیتا ہے، خدا کی قسم وہی صدیق کا پیروکار ہے، وہی علی کا مولائی ہے۔ بس میرا خیال ہے نعرہ لگ گیا، اب تقریر جو ہے نا وہ ہو گئی، یہی تک ہی ہوتا ہے، آگے تو لوگ خود سمجھ لیتے ہیں اور مطالب خود نکال لیتے ہیں۔ تو عبادت میں اور نبی کی نعت میں جو مرکز ہے ہمارے ایمان کی توجہ کا وہ قرآن ہے۔ اب چونکہ سورہ فاتحہ پڑھنا لازم ہے، آپ آئے نماز کے اندر اور آپ نے نماز شروع کی اور آپ نے سنت سبحانک اللہم پڑھ کر، ثنا پڑھ کر، اب آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، یا تو امام نے پڑھی اور آپ نے سنی، بڑی قابل اور بات آ رہی ہے، ایصال ثواب کا موقع ہے۔ آپ نے جب نماز پڑھی تو قرآن مجید کی تلاوت کی، حضور نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، آخری بات کر رہا ہوں، ختم کر دیں گے۔ آپ نے سورہ فاتحہ شروع کر دی، اچھا جب سورہ فاتحہ شروع کیا آپ نے، آپ تھوڑی دیر کے لیے بھول گئے کہ یہ جس نماز میں آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے، یعنی آپ آئے، آپ نے وضو کیا، آپ نے رخ قبلے کی طرف کیا،
قبلہ نے آپ کو سکھائی سمجھائی وہ کیا تھی؟ وہ سنت طریقہ ہے جنازہ، اور سنت اس عمل کو کہتے ہیں شریعت میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، حضور کا عمل ہو، قول ہو، فعل ہو، یعنی ہر وہ عمل جس کی کسی جہت کے ساتھ بھی حضور کی ذات کے ساتھ نسبت ہے، وہ سنت ہے۔ میں دیکھو میں ختم کر رہا ہوں یار، ایسا نہیں کروں میرے ساتھ، سمجھ رہے بات؟ کسی بھی جہت سے جس عمل کا تعلق حضور کی ذات سے ہو وہ سنت ہے۔ اب اس میں کلاسیفیکیشن کی کیا فرض، کیا واجب، کیا موقدہ، کیا غیر موقدہ، کیا مستحب، کیا اولا، کیا خلاف، یہ کلاسیفیکیشن شریعت کے اندر ہے، وہ حق ہے، لیکن شریعت ساری ایسے ہول وہ مصطفیٰ کی سنت ہے۔ پیچھے والے بھی ابھی نعتیں بھی سننی ہے آپ نے، سلام بھی سننا ہے آپ نے، اور پڑھنا بھی ہے، پھر نماز مغرب کے بعد اصل معاملہ بھی ہے، وہ بھی اصل ہے یار، تو اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے، ہم کھاتے کھلاتے بھی، اللہ کا اعزاز ہے کہ ہمیں خالی نہیں بھیجتا، جسمانی روحانی دونوں دے کر بھیجتا ہے۔ جب آپ نے فاتحہ پڑھی تو فاتحہ پڑھ کر اللہ کی حمد کر کے اس کے اسماء صفاتی بیان کر کے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ہر ایک کی تفسیر ہے، میں شک نہیں، میں چھوڑ رہا ہوں، مدے پر آ رہا ہوں۔ پھر آپ آ گئے اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کر، آپ نے کہا مولا صراط المستقیم دکھا، صراط مستقیم دکھا، یہ آپ نے دعا مانگ لی۔ آپ سوچا کہ یار صراط مستقیم کی دعا، اگر میں سیدھی راہ پر نہیں تھا تو یہاں میں کرنے کیا آیا؟ میں نے وضو کیا ہے، کیا تھا وہ؟ میں نے رخ مسجد کی طرف کیا وہ کیا تھا؟ میں نے اذان کا جواب دیا وہ کیا تھا؟ میں امام کے پیچھے کھڑا ہوا وہ کیا تھا؟ اس کی ابتدا میں نے اللہ اکبر کا جواب دے کر نماز کا میں حصہ بنا، سیدھی راہ نہ تھی، سیدھی راہ تھی، ایمان نہ ہوتا تو نماز کیسی؟ مسجد میں امام کے پیچھے اگر نماز نہ ہوتی تو جماعت کیسی؟ معلوم ہوا سیدھی راہ پر تو میں تھا، اور جب میں سیدھی راہ پر تھا ایک چیز جو حاصل ہے اسے دوبارہ کیا مانگنا؟ وہ تو کہتا کل یوم ہوا فی شان، وہ ہر وقت ایک نئی شان میں ہے، ہر وقت ایک نئی دین کی، اور ہر خیرات ہر مرتبہ ایک نئی خیرات کو دینے پر آمادہ ہے، کچھ نیا مان۔ میں بھی اگر ایک جملہ دہراتا رہوں تو آپ کہیں گے یہ کیا ہو گیا، آگے بھی بڑھو، ایک ہی بات دہرایا جا رہا، کوئی نئی بات، کوئی نیا نکتہ۔ اب جب میں ہدایت پر ہوں اور نماز کی طرف آنا اور مسجد میں جماعت کا حصہ بننا یہ صراط مستقیم ہے، تو پھر اسی نماز میں آ کر دوبارہ سے دعا کروائی کہ مولا ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ معلوم ہوا کچھ ایسا نیا ہے جو پہلے نہیں تھا، کچھ ایسا نیا ہے جو پہلے نہیں تھا، اب خدا دکھانا چاہتا ہے کہ اب نماز میں آ کر کے معلوم ہوا صراط مستقیم نماز کے علاوہ کچھ اور ہے، نماز کے اندر کچھ اور ہے، یہ مجمع بھی کچھ اور ہی ہے، میں مطلب کہاں ہے، اس سے مخاطب ہوں میں، نماز کی طرف وہ آ رہا تھا، حال کچھ اور تھا، اب نماز میں آ گیا، اب حال کچھ اور ہے، اب سورہ فاتحہ شروع کر دی، اب بات کچھ اور ہے، اب جب وہ آیا درمیان سورت میں رب نے فرمایا اب دوبارہ صراط مستقیم مانگ۔ مولا یہ کیوں فرمایا؟ وہ جو صراط مستقیم کی تو نے پہلے تقلیداً پیروی کی اور تو نے سن کر وضو کیا، سن کر نماز سیکھی، پڑھ کر نماز سیکھی، کسی سے سیکھ کر نماز سیکھی، وہ تھی تو ساری سنت، اور سنت ہے میرے محبوب کی، تو جس محبوب نے تجھے کلمہ دیا، جس محبوب نے تجھے خدا کا نام دیا، خدا کا پتہ دیا، خدا کی عبادت دی، خدا کی شریعت دی، خدا کا کلام قرآن دیا، قیام دیا، رکوع دیا، سجدہ دیا، ساری نماز دی، یہ ساری اسی کی تو سنت ہے، اسی کا تو طریقہ ہے۔ اور سنیے 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 صوفیہ کو ماننے والے بیٹھے میں یاد رکھو، صاحب طریقہ اپنی طریقت میں ہوتا ہے، یہ علماء سمجھیں گے میرے جملے کو، صاحب کلام
یہ صاحب بولے اس لیے جاتا ہے کہ آگے جو لفظ آ رہا ہے پیچھے والا اس کو صحبت دیے ہوئے. نہیں سمجھے یار, نہیں سمجھے یار. صاحب عرس, صاحب عرس اپنے عرس میں ہوتا, صاحب کتاب اپنی کتاب میں ہوتا, صاحب خطاب اپنے خطاب میں ہوتا ہے, اور صاحب خاموشی بھی اپنی خاموشی میں ہوتا ہے. یار ناراضگی ختم کر دو یار, میں ختم کر رہا ہوں, بول تو دو یار, اتنی کب کے ناراض ہے. صاحب خطاب اپنے خطاب میں ہوتا ہے. تو اب مجھے کہنے دے آخری جملہ کہ جب صاحب طریقت یعنی جب طریقت کی بات ہوئی تو نماز پڑھوانا کس کا طریقہ ہے؟ حضور کا. اگر آپ حضور کے طریقے پر نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز ہوگی نہیں ہوگی. معلوم ہوا رب تعالیٰ نہیں, رب تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تو میری عبادت میں آ کر فاتحہ پڑھ کر صراط مستقیم کی دعا مانگ کر, منزلوں کا جھگڑا رہتا ہے نا لوگوں میں کہ پہنچنا کہاں ہے, خدا ملے گا کہاں, خدا ملے گا کہاں, اس کو دیکھے کہاں, اس کو ڈھونڈے کہاں, اس کو ملنے کے لیے جائے کہاں. تو افضل ترین عبادت نماز کے اندر بلا کر سورہ فاتحہ پڑھوا کر صراط مستقیم کی دعا منگوا کر اور اس نماز کو مصطفیٰ کا طریقہ بنا کر رب کائنات نے مسئلہ ہی ختم کر دیا اور یہ بتا دیا کہ جب صراط مستقیم کی دعا مانگو گے تو سنت حضور کی نظر آئے گی, اور جب سنت حضور کی نظر آئے گی وہ جو حضور کی سنت ہے اصل میں یہ سنت مصطفیٰ ہی دیدار مصطفیٰ ہے. اس لیے کشاد نے, عرفاء نے, علماء نے, اور خدا کی قسم اس دور میں منہاج القرآن, آپ کی مت بول رہے یار, بڑے سمجھدار ہو گئے, سرکار کی محبت میں تو بول دو یار. اس دور میں منہاج القرآن نے یہ پردہ اٹھا دیا اور یہ جھگڑا مٹا دیا, اور یہ مشن اس منزل کا نام ہے کہ جس کے اندر صراط مستقیم کی معرفت موجود ہے, اور یہ مشن بتاتا ہے بخدا خدا کا یہی ہے طرف. پڑھ لے تو نماز اور کر لے تو سجدہ, لیکن اگر معرفت محمدی نصیب نہ ہوئی اور حضور کا عشق تجھے نصیب نہ ہوا اور حضور کی ذات کے ساتھ تیرا رشتہ قائم نہ ہوا تو نماز نے تو یہ مسئلہ بھی حل کر دیا کہ نماز پڑھ کے یہ نہ سمجھنا کہ تو اچھل کے کہیں اور چلا جائے گا. نہیں, صراط مستقیم کی حقیقت کو جان کر دیکھ لے, نماز پڑھ کر بھی تو مدینے میں ہی کھڑا نظر آئے گا. اللہ اکبر, اللہ زندہ باد. مولا مجھے صراط مستقیم دکھا, اور عبداللہ ابن عباس نے تو مسئلہ ہی حل کر دیا, اور میری ساری تقریر انہی کی خیرات ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا صراط مستقیم کیا ہے تو انہوں نے سادہ جواب یہ دیا, ترجمہ کر کے بتا رہا ہوں, محمد مصطفیٰ کو پہچان لو, یہی صراط مستقیم ہے. بخدا خدا کا یہی ہے, نہیں اور کوئی مفر مکر, جو وہاں سے ہو یہی آتے ہو, جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. فرق مراتب کے ساتھ, فرق مراتب کے ساتھ اگر آپ نے ذات رسالت کے رشتے کو صاحب توحید کے ساتھ متحد اور متصل نہ جانا, خدا کی قسم آپ نے لذت ایمانی حاصل ہی نہیں کی, ایمان کی لذت حاصل ہی نہیں کی. اور آگے جو انعمتا علیہم ہے یہ بھی مسئلہ حل کر دیا قرآن نے, اہدنا الصراط المستقیم, مولا سیدھی راہ دکھا, وہ راہ محمدی ہے. اب حضور کی جامعیت کو اور حضور کی شان دائمیت کو قرآن کیا ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ 63 برس تک اوپر نظر آئیں گے پھر چھپ جائیں گے, یہ نہ سمجھنا, بلکہ صراط مستقیم کے اندر سے ایک نیا صراط نکل رہا, ایک صراط نکل رہا ہے نہر بن کر. وہ صراط مستقیم وہ ہیڈ برانچ ہے, وہاں سے ایک راہ نکل رہی, کیا صراط الذین انعمت علیہم, مولا ان کی راہ دکھا جن پر تیرا انعام, جن پر تیرا, بولیے نا,
انعام ہوا. بولا وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ صحابہ ہیں، انعام یافتہ اہل بیت ہیں، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبو تابعین ہیں، حزب اللہ کی ساری جماعت ہے، اللہ کا گروہ ساری جماعت ہے، وہ انعام یافتہ میں داخل ہے. معلوم ہوا اولیاء اللہ کی نہ شکل ظاہری دیکھا کرو نہ ان کی تعداد گنا کرو، یہ جتنے بھی ہیں سارے نکلے مستقیم کے اندر سے، یہ نکلے مستقیم کے اندر سے. اور نمازی کو بھی کہا اور ملا صاحب کو بھی یہ کہا کہ یار دیکھ اولیاء اللہ سے لڑا مت کر، جھگڑا مت کر، علماء حق کی مخالفت مت کیا کر، یہ صراط کے اندر جڑے ہوئے ہیں، تیرے کچھ بگاڑنے سے ان کا بگڑے گا کچھ نہیں. ان کے نگہباں مدینے والے. ماحول ایسا میں ساری کھلی کھلی باتیں کر نہیں سکتا، سمجھتے جاؤ اشارے میں کیا کہہ رہا ہوں. ان سے لڑا مت کر، ان سے جھگڑا مت کر، ان کے نگہبان اور ان کے محافظ صاحب مدینہ ہیں، جو کہیں انہی کے اندر سے تو نکلے، انہی کا فیض تو ہے ان کے اندر. اور پھر یہ فرمایا کہ ان کی کوئی تعداد محدود نہ ہوگی. انعمت علیہم، قرآن کی تلاوت قیامت تک جائے گی. ان انعام یافتہ لوگوں کی ذوات اور ان کا وجود بھی قیامت تک جائے گا. پھر ان کا مخالف نہ بنا کر. معلوم ہوا کہ صراط مستقیم کا فیض انعمت علیہم ہے. اور اس زمانے میں انعام یافتہ خدا کی قسم یہ بات مانی ہوئی ہے، اختلاف اپنی جگہ، مخالفت اپنی جگہ، لیکن یہ بات مسلمہ ہے کہ جس کا ایصال ثواب ہے خواجہ محمد اشرف، خدا کی قسم اگر وہ طاہر القادری پر عاشق تھا تو طاہر القادری اس کے لیے انعمت علیہ تھا، اور انعام تھا اس کے اندر، وہ انعام دکھتا تھا. اور جب جس کو انعام دکھ جائے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ دیوانہ نہ ہو جائے. حضور کی خیرات کا جلوہ تیرے سامنے اور تو اکڑ کے بیٹھا ہو، تعلق تیرا کس سے ہے؟ ادھر تو دو سیرتیں ہیں، ایک سیرت صدیق اکبر ہے جو فدا ہو جاتی ہے، اور دوسری سیرت شیطان بھی ہے جو اکڑ کے کھڑی ہو جاتی ہے. تو ہے کون؟ نہیں سمجھا یار، تو ہے کون؟ اور تو مت بتا، ہم تجھے خود پہچان لیں گے، ہم تیری اداؤں سے تجھے پہچان لیں گے. آدم نے ابلیس کی اداؤں سے جان لیا تھا. آدم یہ کہتا ہے ابلیس کی ادائیں بتا دیتی ہیں کہ یہ شیطان ہے. اچھا وہ ادا کیا ہوتی ہے؟ فرق زیادہ سا ہے. آدم میں ادب دکھے گا، اس میں ادب نہ ہوگا. آدم میں عشق ہوگا، اس میں عشق نہ ہوگا. سب کو کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ ابلیس جاہل ہے. یہ سب کہتے ہیں عالم ہے، اور سب یہ بھی کہتے ہیں عامل ہے. عالم بھی ہے، عامل بھی ہے، تو کیا نہیں ہے؟ وہ عاشق نہیں ہے. اچھا عاشق نہیں ہے، عاشق نہیں. معلوم ہوا عالم بعد میں بنیں گے، عامل بھی بنیں گے، بعد میں بنیں گے. پہلے زور لگا کر طاہر کے پیچھے لگ کے عاشق بنیں گے. اس لیے کہا آج عاشق رسول کی سال ثواب ہے. تو یہ ہمارا مذہب مہذب ہے کہ ہم جس بات پر زور دیتے ہیں وہ علم بھی نہیں، وہ عمل بھی نہیں، یہ سب جز ہے. کل ہے عشق مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ، نسبت مصطفیٰ اور حسن مصطفیٰ میں ایسے مر مٹ جانا اور ایسے فدا ہو جانا کہ پھر یوں کہنا ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، دل جس سے زندہ وہ تمنا تم ہی تو ہو. تو میرے دوستوں میں جو یہاں آیا میں انہیں جانتا تھا، وہ کچھ تھے نہ تھے. کئیوں سے ان کا جھگڑا رہا ہوگا، کئی ان پر عاشق ہوں گے، کئیوں پر وہ عاشق ہوں گے، وہ سب باتیں ایک جگہ ایک طرف. مگر جو بنیادی بات ہے خواجہ محمد اشرف سچا اور پکا اور پھکا عاشق رسول، اور یہی اس کی کامیابی کی ضمانت اور سند ہے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے، اعلیٰ علیین میں ان کو جگہ عطا فرمائے. اور مجھ سے جو کچھ کہا گیا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما کر ہمیں بھی راہ مستقیم پر استقامت عطا فرمائے.